السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بھائی قریب قریب آ جائیں گے۔ قریب بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں صحابہ یوں بیٹھتے تھے کہ اگر ان پہ ایک چادر ڈال دی جائے تو سب اس میں آ جائیں۔ جتنا کوئی قریب بیٹھتا ہے اتنی رب کی رحمت اس کی طرف تیزی سے جاتی ہے۔ آپ درس دے رہے تھے، 3 بندے آئے، سلام کہا، ایک نے پوری محفل میں یوں کر کے دیکھا، ایک جگہ خالی تھی وہ وہاں آ کے بیٹھ گئے، دوسرا آخر میں بیٹھا ہے اور تیسرا واپس ہی مڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے رب کی رحمت میں جگہ پائی تو اللہ نے اسے جگہ دے دی۔ وہ پیچھے والا شرما گیا اور تیسرا مڑ کے چلا گیا تو رب کی رحمت بھی اس سے مڑ گئی۔ تو اس لیے قریب بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کا ملاکمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ایک کالی عورت ان کے پاس آتی تھی اور آتے ہی ایک شعر پڑھتی تھی، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ يَنْجَانِي۔ کہ ہار والا دن بڑا عجیب دن تھا کہ جس دن رب تعالیٰ نے کفر سے نجات دے کے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کرنی۔ ماں جی نے 1 دفعہ سنا، 2 دفعہ سنا، ایک دن پوچھ ہی لیا کہ یہ تو اپنی بات کا آغاز اس شعر سے کیوں کرتی ہے؟ پہلے دن نہیں پوچھا، دوسرے دن نہیں پوچھا، لگتا یہ ہے کہ کام سے کام رکھنا چاہیے، ہر کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، اور آج کل ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو تو ہم پوچھتے پھرتے ہیں کی گل ہے۔ بچاؤ رکھیں اپنا، ہمارا موضوع دل کی حفاظت ہے۔ جب زیادہ دفعہ ہوا ہے تو پوچھا ہے، خیر ہے یہ شعر کا کیا پس منظر ہے، کیا ہے ہار والا دن اور کیسے ملی تجھے نجات؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں گھر میں نوکرانی تھی، ان کے بچے کو نہلانے کے لیے باہر لے گئی، اس نے ہار پہنا ہوا تھا، ہار پہ سرخ رنگ کے موتی لگے ہوئے تھے، میں نے اتار کے رکھا، بچے کو نہلانے لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، آسمان سے چیل آئی اور وہ ہار اٹھا کے لے گئی، ہار قیمتی تھا، فتہمونی، انہوں نے مجھ پہ ہی تہمت لگا دی، تو چور ہے۔ میں نے کہا عرصہ بیت گیا تمہارے گھر میں، مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، مجھے اس ہار کا کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے میری یوں کر کے تلاشی لی کہ کوئی چیز نہ چھوڑی، ہار نہ ملا، تو انہوں نے کہا اب ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے۔ یہ میرے لیے زمین میں دھنسنے والی بات ہے، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی میری پہچان نہیں، کوئی میرا وہاں مددگار نہیں،
تھی کافرہ، تو کہتی ہے کہ جب انہوں نے میرے کپڑوں کو ہاتھ ڈالا، مجھے نہیں پتا، میری زبان سے کلمہ نکل گیا اور وہ کلمہ تھا اللہ۔ یہ کلمہ میری زبان پہ نہ جانے کیسے آیا، سنا کرتی تھی مسلمانوں سے، جب یہ کلمہ میری زبان سے نکل رہا تھا، آسمان سے وہی چیل آئی ہے اور اس نے وہاں کھڑے کھڑے ہار ہمارے سامنے پھینک دیے۔ آپ ذرا خیال کریں، رب کو مانتی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، کافرہ ہے، جانتی نہیں ہے، صرف نام لیا ہے اور اس کی مشکل ٹل گئی۔ بس پھر کیا تھا؟ کہتی ہے کہ اس اللہ کی محبت میرے دل میں اجاگر ہوگی۔ اب میں اس گھر سے بیزار ہوں۔ اب مجھے ایک ہی لو لگی ہوئی تھی کہ وہ رب کون ہے، وہ رب کیسے ملتا ہے۔ اب میں نے اس رب تک پہنچنا ہے۔ میں باہر گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں کو کبھی کبھی سنتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ گزر رہے ہیں، اور وہ جب بھی میرے پاس سے ہمارے قریب سے گزرتے تھے تو اس قافلے سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی آوازیں بڑھی آتی تھی۔ تو میں نے سوچا اب یہ قافلہ جب گزرے گا نا تو اس قافلے کی راہی بن جاؤں گی اور پھر بقیہ زندگی اب ان لوگوں کے قدموں میں گزار دوں۔ وہی ہوا۔ رات کا پچھلا پہر ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، نیندیں میری اڑ گئی ہیں۔ آخرت کی فکر لگ جائے تو نیند واقعی اڑ جاتی ہے۔ میں بیٹھی تھی، جاگ رہی تھی، قافلہ گزرا ہے اور وہی تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھولا، میں ان کے ساتھ ملی، گھر چھوڑا، مسجد نبوی میں پہنچی اور سرور کائنات کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہار کا دن تھا، یہ میری نجات کا دن تھا۔ اب سرور کائنات نے دیکھا ہے اس بیچاری کا کوئی آسرا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس بندی کا گھر مسجد نبوی میں تعمیر کر دو، خیمہ لگا دو مسجد نبوی میں اس اللہ کی بندی کا۔ اور یہی وہ شرف و عزت پانے والی عورت ہے جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ بیتا، فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کأنہم صغروا امرہا، صحابہ نے اس عورت کو معمولی سمجھا تھا۔ عقل مند سیانے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، کم من معروف فی الدنیا مجہول فی السماء، وکم من مجہول فی الدنیا معروف فی السماء۔ بڑے اللہ کے بندے ایسے پھرتے ہیں دنیا میں انہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن عرش معلیٰ پہ ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ رب کے بندے جو بن گئے وہ کامیاب ہوں۔ آپ نے صبح دیکھا صفائی والی عورت نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ بھی ہیں امرأۃ سودا، ایک روایت میں ہے ولیدۃ سودا، کالی ہے، حبشی ہے، بازار میں بکتی ہوئی آئی ہے، حسب نہیں، نسب نہیں، جان نہیں، پہچان نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں سے رب تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتے، رب تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے۔ کتنا حسن تھا یوسف علیہ السلام۔ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جب انبیاء سے میری ملاقاتیں ہوئی نا تو یوسف کے چہرے پہ میری نظر پڑی تو کائنات کا آدھا حسن یوسف کے چہرے پہ تھا۔
لیکن ذرا آپ سورہ یوسف پڑھ کے تو دیکھیں، پوری سورہ یوسف میں حسن یوسف کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ حسن سے کیا لگے رب کو؟ یہ چہرے مہرے، یہ خاندان، یہ حسب، یہ نسب، یہ کنبے، یہ قبیلے، یہ تو بس دنیا میں پہچان کے لیے آئے ہیں، وگرنہ ابو لہب شعلے مارتا ہوا اس کا چہرہ تھا، نورانی چہرہ جس کو کہتے ہیں، عقل و صورت سے بھرا ہوا، جہنم کا بالن بنا، اور بلال زمین پہ چلتے تھے، قدموں کی آواز جنت میں آتی تھی۔ نیکی اور نیک لوگوں کا وزن ہے بھائی رب کے ہاں، اور یاد رکھیے گا قیامت کے دن ایک ترازو لگے گا، اور وہ ترازو ایسا عجیب ترازو ہے، اس کے پلڑے میں زمین و آسمان بھی رکھ دو تو اس نے بھرنا نہیں، لیکن وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف اتنا رکھتا ہے وہ ترازو۔ آپ کو پتہ ہے جتنا ترازو بڑا ہو چھوٹی چیز نہیں تولا کرتا۔ یہ آٹے والی چکی پہ آپ چلے جائیں اور ان کے ترازو پہ لکڑی اٹھا کے رکھ دیں، وہ ہلے گا بھی نہیں، اس نے منوں میں تولنا ہے۔ لوہے کے ترازو ٹنوں میں تولتے ہیں، ترازو جتنا بڑا ہو اتنی چھوٹی چیز نہیں تولتا۔ یہ کیسا عجیب ترازو ہے، زمین و آسمان اس کے پلڑے میں آئے تو بھرتا نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرتے ہو تو جھک جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور بات وہی ہے بھائیو، وہ ذرہ میرے اور آپ کے ہاں ہے، اللہ کے ہاں ذرہ نہیں ہے۔ دل سے کی ہوئی نیکی رب تعالیٰ کے ہاں اتنی قدر پا لیتی ہے، اتنی عظمت پا لیتی ہے کہ آپ نے صحابہ کو اس انداز میں بھی سمجھایا تھا کہ یہ جو تم صدقہ کرتے ہو کدھر جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سمجھانے کی انداز تھا۔ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا أَحْسَنَ مِنْهُ، ہم نے کائنات میں آپ سے خوبصورت استاد نہیں دیکھا۔ صحابہ کہا کرتے تھے نا، اور بات عجیب نہیں ہے ویسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے تھے؟ کیوں جی؟ پڑھنا جانتے تھے؟ نہیں۔ لکھنا جانتے تھے؟ نہیں۔ کیسا عجیب استاد ہے، لکھنا بھی نہیں جانتا، پڑھنا بھی نہیں جانتا، ساری کائنات کا استاد بھی۔ کیوں نہیں لکھنا جانتے؟ ہمارے ہاں تو اس طرح کے آدمی کی ویلیو نہیں ہوتی نا معاشرے میں، پڑھے لکھے کی ویلیو ہے۔ رب نے پڑھنا نہیں سکھایا، لکھنا نہیں سکھایا۔ جب آپ قرآن پڑھتے نا تو مشرکین مکہ کہتے تھے ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ پچھلی کہانیاں پڑھ کے لاتا ہے۔ فرمایا میرے نبی کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ کسی نے کہا لکھ کے لاتا ہے، پڑھ کے کتابیں کہانی لکھ لیتا ہے، کہتا ہے قرآن ہے۔ فرمایا لکھنا بھی نہیں آتا۔ پڑھنا بھی نہ آئے، لکھنا بھی نہ آئے، اور ساری کائنات کے استاد بھی ہوں، وجہ راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اے میرا پیغمبر پڑھو، تمہارا رب بڑا کریم ہے، میں بڑا اکرم ہوں۔ ساری کائنات کو اللہ نے قلم سے سکھایا ہے، اپنے پیغمبر کو رب تعالیٰ نے اپنے کرم سے سکھایا ہے۔ کرم کا مقابلہ قلم نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سمجھانے اور کرنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا، اور آپ بات بھی اس انداز میں کرتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے اگر گننا چاہیں نا کہ آپ کی زبان سے حروف کتنے نکل رہے ہیں تو ہم وہ بھی گن سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے یہ جو تم صدقہ کرتے ہو یہ کدھر جاتا ہے؟ استادوں کے لیے بڑا درس ہے، آپ میں استاد بیٹھے ہوں گے، ہمارا بھی شعبہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول فرمائے۔ جب تک بچوں کی توجہ اپنی طرف نہ کر لیں سبق شروع نہ کیا کریں، یہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بعض اساتذہ کلاس میں آتے ہیں، طلباء اپنے اپنی توجہ میں ہوتے ہیں، سبق شروع کر دیتے ہیں، ابتدائی باتیں رہ جاتی ہیں۔ آپ پہلے توجہ لیتے تھے سب کی۔ معاذ بن جبل کو بڑا خوبصورت سبق دینے لگے تھے۔ معاذ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے اور بندوں کا حق رب پہ کیا ہے؟
آواز دی ہے، حالانکہ معاذ بن جبل آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھے، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا معاذ، تو معاذ نے کہا لبیک و سعدیک، اللہ، شاگرد بیٹھے ہوں تو وہ بھی یہ نقطہ یاد کر لیں، لبیک کا معنی ہے میں بار بار حاضر ہوں، لبا یلبی تلبیہ، جس سے لبیک اللہم لبیک ہم پڑھتے ہیں، البابً بعد الباب، اجابتاً بعد اجابت، آپ کی ہر آواز پہ ہر جگہ ہم پوری زندگی حاضر ہیں، بس حاضر ہیں، اور ہمارے پاس کوئی پہلو نہیں ہے، آپ کی آواز پہ ہم ہمیشہ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ کہا معاذ، اور معاذ نے ایسا جواب دیا کہ آپ جب بھی ہمیں بلائیں گے ہم انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر کھڑیں گے۔ شاگرد کو چاہیے استاد کی آواز پہ لبیک کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ معاذ تھوڑا سوچ میں پڑ گئے ہوں گے نا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا آگے چل کے آپ نے پھر آواز دیا، یا معاذ۔ اب معاذ کی توجہ اور تیز ہو گئی، آپ نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، معاذ آگے جواب یہی دے رہے ہیں، لبیک و سعدیک۔ تیسری جگہ پہ آپ نے آواز دے کے کہا ہے، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، معاذ جانتے ہو رب تعالیٰ کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ بات بڑی اہم تھی تو سمجھانے کا انداز بھی بڑا اہم تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو ساتھی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، قریب قریب ہو کے بیٹھیں، پوری توجہ سے بات سنیں، سنانے والا بھی سنائے، کوئی ہیکے شیکے لگا کے مذاق کر کے ہنسی ٹھٹھے کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا کے لوگوں کو ہنسا کے چلے جانا، یہ کوئی درس نہیں ہوتے۔ درس ہوتے ہیں جن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کو ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ ہمیشہ سوالیہ انداز سے بات شروع کرتے تھے تاکہ توجہ رہے۔ تو فرمایا جانتے ہو یہ صدقہ کدھر جاتا ہے؟ تو صاحب ظاہر صحابہ نے وہی جواب دینا تھا جو آج ہم دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور کہاں جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے یہ تمہارے رب کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ یربی کما یربی احدکم فلوہ، اور پھر رب تعالیٰ تمہارے اس صدقے کو یوں پالتا ہے جیسے تم جانور کے بچے کو پالتے ہو، حتیٰ کہ تمہاری ایک کھجور جو تم رب کے راستے میں صدقہ کرو گے قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھاری ہوگے تمہارے سامنے کھڑی ہوگی۔ یہ نیکیاں وہاں بڑا معنی رکھتی ہیں، اور یاد رکھیے گا انسان کے عملوں کو تولا جائے گا۔ جن صحیفوں پہ جن رجسٹروں پہ فرشتے لکھ رہے ہیں ان فرشتوں کو بھی، ان رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں بھی تولا جائے گا، آخر میں ہمیں اٹھا کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ ان کا تو وزن کرو، ان کے عملوں کا تو ہو گیا۔ حدیث سے پاک میں آتا ہے ایک انتہائی موٹا فربا جسم کا، جس کو ہم کٹا ہٹا کہتے ہیں، اس کو اٹھا کے رب کے ترازو میں رکھا جائے گا، اس کا وزن مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار کے آ گیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اگرچہ بعد نے اس حدیث میں کچھ کلام بھی کی، فرمایا مجھے مسواک توڑ کے دو۔ باریک باریک پنڈلیاں تھی، نحیف سا جسم تھا۔ رب تعالیٰ کو جسموں سے نہیں ہے، اسے یہ نہیں ہے یہ کون ہے۔ ہوا چلی، درخت پہ ہیں، پنڈلی سے کپڑا ہٹائے، صحابہ مسکرائے، تو آپ نے فرمایا اتعجبون من ساق ابن مسعود، اور ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں پہ مسکرا رہے ہو؟ واللہ انہما لاسقل فی المیزان من جبل احد، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، یہ پنڈلیاں قیامت کے دن ترازو میں آئیں گی تو احد پہاڑ سے بھاری ہو جائے گی۔ جتنے خلوص سے ہم عمل کریں گے وزن اس میں اتنا بڑھتا چلا جائے گا، جتنا جذبہ ہمارا نیکی کا ہوگا اس میں مٹھاس اتنی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب یہ اللہ کی بندی اس دنیا سے اٹھی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن دیکھا وہ نہیں، تو آپ نے پوچھا وہ کدھر گئی؟ صحابہ نے فرمایا کہ ماتت، وہ تو فوت ہو گئی تھی رات کو، اور ہم نے ان کے کفن دفن کا اہتمام و انتظام کر کے ان کو قبر میں بھی اتار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا آذنتمونی، وعلیکم السلام، افلا آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ اللہ کی بندی دنیا سے چلی گئی؟ مسجد کی صفائی کرنے والی، بڑی معذرت، ہمارے ہاں ان لوگوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ مسجد کا امام، مسجد کا قاری، مسجد کی صفائی کرنے والا، مسجد میں اذان دینے والا، ہم نے تو ان کو، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، اوورآل بات کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں دی۔ ایک عام سا آدمی بھی اٹھ کے آگے کہتا ہے قاری صاحب صفائی نہیں ہوئی، اور بھائی صفائی نہیں ہوئی تو کرنا، یہ مسجد ہے، یہ رب کا گھر ہے۔ اُرِدَتْ عَلَيَّ اُجُورُ اُمَّتِي، فرمایا سارے اعمال رب نے میرے سامنے پیش کر دیے تھے، اس عمل کا کتنا اجر ہے، اس عمل کا کتنا اجر ہے۔ حَتَّى الْقُذَاةِ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، مجھے تو یہ بھی دکھایا گیا تھا ایک آدمی مسجد سے تنکا اٹھا کے باہر رکھ رہا ہے اور اللہ اس کے درجات میں، نامہ اعمال میں اضافے لکھی جا رہے ہیں۔ کرو مسجد کی صفائی، یہ مسجد رب کا گھر ہے، اس سے دل لگاؤ، عرش معلیٰ کا سایہ پاؤ گے قیامت کے دن۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یہ مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، یہ قاری صاحب کا کام نہیں ہے، یہ پوری امت کا کام ہے، مسجدوں سے دل لگنا، مسجدوں کو آباد کرنا۔ ہم تو آتے ہیں سیدھا قاری صاحب پہ چڑھائی گا۔ یقین مانے میں ایک جگہ پہ درس دینے گیا ہوں، میں نام نہیں لیتا، تو دوران درس ایک بندے نے مجھے کہا کہ قاری صاحب ساڈا جڑا خادم سی نا، وہ ساری مسیت دے ہارن لا کے لے گئے۔ مجھے کچھ بات پہنچی ہوئی تھی، میں نے کہا تنخواہ آپ کتنی دیتے تھے ان کو؟ 7,000۔ میں کہ پھر تو دا حق تھی تھوڑا ایمپلیفائر بھی لے جاتا ہے۔ 7,000 ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہو تم 7,000 کا، مسجد کے متولی، اور قاری صاحب کی پورے مہینے کی تنخواہ 7,000۔ ایک مولوی باہر سے بلاتے ہو، درس دیتا ہے، 10 سے 15,000 اس کو دے دیتے ہو، اور اتنا ظلم۔ وہ بلکہ انڈیا کے ایک عالم کی جو ویڈیو بھی آئی ہوئی، اس نے جمعے میں کھڑے ہو کے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کی اتنی تنخواہیں لگا دے جتنی میری لگی ہوئی۔ مجال ہے کسی بندے نے آمین کہی ہو، لیکن خدا کی قسم ہے اللہ احکم الحاکمین، دین والے لوگوں کی روزی میں برکت اتنی رکھتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان دنیا داروں کو اگر علم ہو جائے کہ رب تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں سکون کتنا رکھا ہوا ہے، یہ ہمیں قتل کر کے ہماری جگہ پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں تو یقین کریں بلتستان گیا ہوں، آپ یقین ہی نہیں کر سکتے۔ ایک ساتھی سے انہوں نے میری ملاقات کروائی، کہا جی یہ 25 سال سے پڑھا رہے ہیں اس ادارے میں اور ان کی تنخواہ 2500 ہے۔ عجیب، جہاں ایک بڑی سوچنے کی بات تھی وہاں میں اس بندے کو دیکھ کے حیران تھا۔ میں نے کہا آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا رب ہے نا میرا، وہ رزاق ہے، وہ وہاں سے دیتا ہے، من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں جہاں سے انسان کو کوئی گمان نہیں ہوتا۔ یقین ہونا چاہیے بس۔ صحابہ کرام جا رہے ہیں، جہاد کا سفر ہے، غزوے پہ ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر سفر، کچھ نہیں ہے کھانے کا۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، صحیح مولوی جڑے ہوندے نے نا وہ کھانا کٹ کھاندے نے۔ کیوں بھلا؟ ان کی روحانی غذا اتنی ہوتی ہے کہ جسمانی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔
جتنا کسی آدمی کی روحانیت کی غذا میں زیادہ حصہ ہوتا ہے اتنا اس کا بدن بھی اللہ کے حکم سے اتنا ہی قوی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 48 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے۔ 48 گھنٹے کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے، اس کو وصال کا روزہ کہتے ہیں۔ پہلے صحابہ بھی رکھتے تھے، پھر صحابہ کو آپ نے منع کر، انہوں نے کہا آپ تو رکھتے، آپ نے فرمایا میرا رب مجھے وہ طاقت عطا کرتا ہے جو تم سمجھ نہیں سکتے۔ ہر ویلے ہی رب کا رزق، ہر ویلے ہی رب تعالیٰ کا ذکر، اللہ احکم الحاکمین طاقتیں دیتا ہے۔ وہ صحابی بیان کرنے لگے ہمیں پورے دن میں کھانے کے لیے ایک کھجور ملتی تھی۔ ہم یہ بچوں کو درس دیا کرتے ہیں، ویسے اب تو الحمدللہ مدارس کا ماحول بھی بدلا ہوا ہے، بڑی نعمتیں ہیں اور بڑے سکون ہیں۔ ہمارے اسلاف نے پتے کھا کے گزارے کیے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے پوچھ لیا ایک کھجور بس؟ کیا کرتے تھے ایک کھجور کا؟ سارا دن گزارا ہوتا ہے ایک کھجور سے بلا؟ کہا نمس مسن، ہم کھاتے نہیں تھے، ہم منہ میں رکھ کے یوں چوستے تھے جیسے بچہ ٹافی کو چوستا ہے، اوپر سے پانی پیتے۔ او بھائیو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث مدینہ میں آئے ہیں، کہتے ہیں انصاریوں کو فکر تھی اپنے باغات میں جا کے پھل توڑنے کی، کھیتی باڑی کی، مہاجرین کو فکریں ہوتی تھی بازار میں گھومنے کی اور بازار میں تجارتیں کرنے کی۔ ایک ابو ہریرہ واحد ہستی ہے جس کو اللہ کے رسول کی حدیث لینے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں۔ آپ کے دروازے کے سامنے میں بیٹھتا تھا کہ جب آپ نکلیں گے میں آپ کے ساتھ مل جاؤں گا، آپ جو بولیں گے میں اس کو یاد کروں گا۔ بھوک سے میری یہ حالت ہو جایا کرتی تھی کہ میں بھوک سے نڈال ہو کے گرم زمین پہ لیٹتا، اپنے بدن سے کپڑا ہٹاتا کہ زمین کی حرارت میرے پیٹ میں پہنچے تو پتہ چلے کہ ابو ہریرہ کے پیٹ میں کوئی چیز گئی۔ لوگ کہتے تھے جنہ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کو مرگی تو نہیں؟ علاج اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ پاؤں رکھتے تھے گردن کے اوپر، جو مرگی کا مریض زمین پہ لیٹا ہوا ہوتا تھا ابو ہریرہ کی گردن پہ لوگ پاؤں رکھ کے چلے جاتے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کسی کو کیا پتا میرا یہ حال اللہ کے رسول کی حدیث لینے کے لیے ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پھر دنیا نہیں بیتی۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا بات سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی ہمسایہ اپنی دیوار پہ دوسرے ہمسائے کو لکڑی رکھنے سے نہ روکے، وہ جس کو پنجابی میں ہم چھتیر یا گاڈر کہہ دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے تھوڑا نیچے اپنے سر کی نا یہ بات سن کے، تو وہ فرمانے لگے کیا خیال ہے، اب تم نے سر جھکا لیے؟ خبردار، اگر کسی نے آئندہ ہمسائے کو روکا اپنی لکڑی رکھنے سے، میں لکڑی اس کے کندھوں کے درمیان ٹھوک دوں گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو ہریرہ مدینے کے گورنر بنے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ دور کے بھوکے، آج حالات نے پلٹا کھایا ہے، بھائی رب کی آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ریشمی رومال نکال کے صاف کیا تھا اپنے ناک کو ابو ہریرہ نے، اور کہا بلے ہوئے ابو ہریرہ، کدی بھوک نال زمین تے پیٹ رگڑدا سی، آج نک بھی صاف ریشمی رومال نال ہونا ہے۔ آزمائش میں رب ضرور ڈال دیتا ہے بھائی، لیکن آزمائش میں ثابت قدم رہنے والوں کو پھر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے۔ کائنات میں جتنے متقی ہوں گے، ابراہیم ہم نے متقین کا تجھے امام بنایا۔ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ڈولے نہ بندھا، ایک ایک کھجور کھا کے گزارا ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں سمندر کے کنارے، فَأَلْقَى الْبَحْرُ لَنَا الْحُوتُ يُقَالُ لَهُ الْعَنبَرُ، سمندر نے پھر ہماری غذا کیا پھینکی، ایک عنبر نام کی مچھلی سمندر نے اٹھا کے ہمارے سامنے پھینکی، اس کی آنکھ ہم نے نکالی تھی تو لشکر میں سے کئی لوگ اس کی آنکھ کے اندر بیٹھ گئے تھے۔ ابو ایوب انصاری نے اس کا وہ درمیان والا کانٹا یوں پکڑ کے کھڑا کیا
ایک لمبے تڑنگے آدمی کو اونٹ پہ بٹھا کے اس کے نیچے سے گزارا تو اس کا ہاتھ نہیں لگا تھا۔ 30 دن یہ پورا لشکر یہ مچھلی کھاتا رہا ہے، آزمائش سے گزرے ہیں تو ان روز پہ چلتا ہے۔ تو آگے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کچھ بچا کے بھی لائے ہو کہ سارا ہی کھا لیا ہے؟ کہا آپ کا حصہ بچا کے لائے ہیں۔ فرمایا لو، بڑا بابرکت رزق ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، آزمائش میں ڈالے گا، ہلائے گا۔ ثابت قدم رکھیے، یہ اپنے دل کو مضبوط رکھیے، یہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے دل کو پریشان نہ ہونے دیا کریں۔ حالات تھوڑے سے بگڑ جائیں، اپنے دل سے آخرت کی محبت اور رب کی محبت کو جانے نہ دیا کریں، حالات پلٹا کھا جائیں۔ اللہ تعالیٰ حالات ایک جیسے نہیں رکھتے، بس مایوسی میں انسان جب گرتا ہے، رب سے تعلق کمزور کر بیٹھتا ہے، رب تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے برے دن آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ مل گئی ٹھیک ہے، وہ کہیں اردو کا فقرہ بڑا سونا لکھا ہوا تھا نا، ٹھیک ہے مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ۔ کیا ہے دنیا ہے، 4 دن کا تماشا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، آج کیا کل کیا، کسی کو اللہ کہاں کسی کو کہاں، یہ تو اس کی آزمائشیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ ملا ہوا ہے، دیا ہوا ہے اللہ نے، اولاد ہے، رزق ہے، سب کچھ ہے، تو کوئی پوچھے نا کیا حال ہے، شکر ہے جی اللہ تعالیٰ، ربی اکرمن، میرے رب نے میری بڑی عزت رکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں جب میں لے لیتا ہوں، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب میں چھین لیتا ہوں واپس، پھر کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، تو کہتا ہے ربی اہانن، ذلیل ہوئے پہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کلا، پہلی بات بھی صحیح نہیں ہے، دوسری بات بھی صحیح نہیں ہے، یہ تو آزمائشیں ہیں، بس آزمائشیں۔ یقین مانے ہم الحمدللہ ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے جب مدینہ میں تھے۔ ایک ساتھی کاروبار کرتا تھا، فون سننے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا اس کے پاس، کروڑوں میں کھیلتا تھا۔ ایک دن میں جمعہ پڑھانے آیا ویلی لکھا اپنے مسجد میں جہاں پڑھاتا ہوں، وہ مجھے ملا ہے، اور یقین مانے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اسے پہچان ہی نہیں سکا وہ کون ہے، اتنی بگڑی ہوئی حالت اس بیچارے کی۔ تو سلام لے کے کہنے لگا کرسم میرے واسطے اپیل تے کر دیں۔ میں چونکہ چل رہا تھا اور ٹائم بھی پورا ہوا کھڑا تھا، میں نے کہا جی انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں۔ کرسم آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں میں نہیں پہچان سکا، رنگ کالا ہو چکا تھا، صحت بگڑ چکی تھی، آزمائشوں میں انسان آ جاتا ہے۔ پھر میں نے اس اکاڑا اڈے پہ دیکھا، اس کی با پردہ بیوی اس کے آگے، اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ بازار میں مانگتا پھر رہا ہے۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر۔ تعلق نہ ٹوٹے اپنے رب سے، حالات جیسے بھی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اس حقیقت کو دل میں بٹھانے کی کوشش کیجیے۔ دنیا عارضی، اس کی نعمت عارضی، یہاں آزمائش ہے تو وہ بھی عارضی، یہاں کی غربت ہے تو وہ بھی عارضی، یہاں کی امیری ہے تو وہ بھی عارضی۔ یہ 4 دن کا تماشا لگا ہوا ہے، یہ تماشا ختم ہوگا تو پتہ چلے گا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بچہ ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، تھوڑی عمر ملتی ہے، کھیلتا ہے، ماں کے پیٹ پہ کھیلتا ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے کھیلتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ دنیا ہے، بس یہی دنیا ہے۔ کیوں جی ایسا ہی کسی کو دنیا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوا، کھیل کود میں پڑ گیا، ہونے لگے میچ جوانا دے، پھر وہ سمجھتا ہے یہ ہے اصل دنیا، وہ پچھلا کام تو فضول ہی تھا۔ اب تھوڑا سا جوانی کی عمر کو پہنچا تو مال و دولت کی فکر آ لگی، دولت کی ریل پیل ہوئی تو پھر وہ کھیل کود کی عمر کو کہتا ہے وہ تو میں ہمیں ضائع کر بیٹھا، پھر اس کو دنیا سمجھنے لگ گیا ہے۔ نہیں، یہ بھی دنیا نہیں ہے۔ پھر ڈھلی ہے عمر، اب دردیں ہیں جوڑوں کو، اب یاد آتا ہے اللہ، آتا ہے مسجد میں اور اس کو لگتا ہے کہ یہ ہے اصل کام۔
یہ ہے اصل زندگی، لیکن یہ بھی نہیں ہے، آنکھ بند ہونے والی ہے۔ آج ایک بزرگ کا جنازہ پڑھا کے میں نکلا، 95 سال کی عمر، اتنا نیک، ہر شخص کی زبان پہ یہ الفاظ تھے کہ اس علاقے کا یہ انتہائی نیک ترین انسان، ایسے راہ کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال۔ آپ بیٹھے ہیں، جنازہ گزرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اس جنازے کی تعریف کی۔ ویسے تو عزیز الرحمان بھائی نے اچھا نہیں کیا، کسی کے منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، ہم تو عاجز سے طالب علم بندے ہیں، اللہ تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے۔ فذکروا لہ خیرا، لوگوں نے خیر کی بات کی تو آپ نے فوراً ہی کہہ دیا وجبت، اس کے لیے لوگوں جنت واجب ہو چکی، اور وہیں پہ جنازہ گزرا ہے اور لوگوں نے اس کے بارے میں شر کی بات کی، یہ اچھا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، اس آدمی کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوئی۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، لوگوں کے ساتھ معاملہ صاف ستھرا رکھیں، زندگی خوبصورت سے خوبصورت گزارنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیں، جس آدمی نے اپنے دل کو پاک کیا، دل کو صاف کیا، دنیاوی بیماریوں سے اس کو نکال لیا، جھنجھٹیں اور بیماریاں جو دل پہ حملہ آور ہو جاتی ہیں نا، ان سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ اکبر، وہ شخص خدائے ذوالجلال کی قسم ہے کامیاب ہو۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کائنات کا کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس کائنات کی جو قیامت کے دن کام آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کا سچا دل ہوا تو وہ سچا دل قیامت کے دن اس کے کام آ جائے گا۔ صدق کے دل، صاف ستھرا دل۔ نوجوان بیٹھے ہو، جدید دور ہے، پرفتن دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، فحاشی اریانی کا دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا فمن شربها نکتت نکتة سوداء فمن انکرها نکتت نکتة بیضاء۔ یہ کتنا رب تعالیٰ کا کرم ہے، فرمایا گناہ، بیماریاں، یہ حملے یوں کریں گے جیسے چٹائی کے یہ دانے ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح انسان پہ آئیں گی پے در پے یہ بیماریاں جو انسان کے دل کو کمزور کر دیتی، آزمائشیں، فتنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مقابلہ کر لیا نا، اپنے آپ کو بچا لیا، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ گناہ کا موقع اس کے سامنے آئے اور وہ اپنے آپ کو بچائے، اس کے دل پہ اللہ سفید نقطہ لگوا دیتے، جو کر گزرے اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا۔ آپ نے فرمایا پھر یہ دو دل ہو گئے، ایک کالا سیاہ، ایک بالکل سفید۔ اس سفید پہ برائی اثر نہیں کرتی اور کالے پہ نیکی اثر نہیں کرتی، یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ان القلوب یصدع کما یصدع الحدید، دلوں کو زنگ یوں چڑھتا ہے جیسے لوہے کو زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے حبیب، لوہے کا زنگ تو اتر جاتا ہے، کیا دلوں کا زنگ بھی اتر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر اللہ، پھر ذکر رب کا زیادہ کرو، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو، اللہ دلوں کے زنگ کو اتار کے بالکل اس کو میل کچیل سے صاف کر دے۔ فَإِن تَابَا وَاسْتَغْفَرَا سُوقِلَ قَلْبُهُ، حدیث کے الفاظ سوکیلا کے، یہ جیسے آپ کی مسجد کی دیوار پہ خوبصورت پینٹ چڑھا ہوا ہے۔ فرمایا جس آدمی نے توبہ کی، استغفار کیا، اپنے گناہ سے بچنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے دل کو پالش کروا دوں گا، نور سے بھر جائے گا اس کا دل۔ تو جب کبھی نظر اٹھے نا کسی غیر محرم کی طرف، کسی رب تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف، اور یہ بھی رب کا بڑا کرم ہے، پہلی نظر تو ویسے ہی معاف ہوتی ہے، چلی گئی، انسان کی نظر ہے، اس نے آخر جانا ہی ہے، اب نظر کو ہٹا لے۔ اللہ احکم الحاکمین فرشتوں کو کہتے ہیں میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دو۔ اور عجیب تر بات نہیں ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا
لوگوں سے کہا جانتے ہو قیامت کے دن ترازو کو بھاری کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ کیوں نہیں ہم چاہتے ہیں نا ہمارا ترازو بھاری ہو. اللہ ہماری نیکیوں والا پلڑا بھاری کر دے. کیسے ہوگا بھلا؟ ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہے اور باتیں ساری سچی ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتلائی ہیں. ان 2 چیزوں سے انسان کی نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ انسان کے تصور سے باہر. اور آپ یہ 2 چیزیں سنیں تو ان میں سے ایک بڑی حیران کون ہے؟ یہ رب تعالیٰ کا کرم نہیں ہے ہمارے اوپر؟ فرمایا طول السمت. جو بندہ چپ رہتا ہے نا اس کی خاموشی قیامت کے دن اس کے ترازو کو بھاری کر دے گی. چلو اچھا نہیں بول رہا تو گناہ سے تو بچا ہوا ہے نا. کیوں جی؟ گناہ تو نہیں کر رہا نا، اس کی زبان کوئی غیبت تو نہیں بول رہی، کوئی بندہ تو نہیں بول رہی، جھوٹ تو نہیں نکل رہا، اس کی گناہ سے، اس کی زبان سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، یہ چپ پھرتا ہے. اس کی خاموشی بھی قیامت کے دن اللہ اٹھا کے ترازو میں عمل بنا کے رکھیں گے اور یہ خاموشی انسان کے نامہ اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے. حسن الخلق، اللہ اکبر، اچھا اخلاق. جس آدمی کو یہ 2 چیزیں مل گئی، اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ بولو تو اچھا، سوچو تو اچھا، کرو تو اچھا. انسان کے دماغ میں ہمیشہ اچھائی رہے. الدین النصیحہ، دین ہے ہی اچھائی کا نام، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام. صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا سب کے لیے خیر خواہی سوچو، بادشاہوں کے لیے بھی، رعایا کے لیے بھی، خاص کے لیے بھی، عام کے لیے بھی. اپنے دماغوں میں خیر خواہی پیدا کر لو. دین ہے ہی خیر خواہی کا نام. جب یہ جذبے پیدا ہوتے ہیں اللہ اخلاق کی دولت عطا کرتا ہے. جب انسان کو اخلاق ملتا ہے اس کا نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو جایا کرتا ہے. سوچے نکال. میں تے نہیں بولدا اپنے چاچے نال، ہویا کی سی انہیں شادی والا کارڈ نہیں بھیجیا. اس دل پہ زنگ نہیں چڑھے گا تو اور کیا ہو؟ ہمیں یہ سوچیں نکالنی چاہیے یا نہیں؟ کیوں جی؟ 3 دن ذاتی کسی بھی مسئلہ کی وجہ سے اگر کوئی کسی سے قطع تعلقی کر دیتا ہے، انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ترجمہ اپنی زبان میں کر رہا ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتے. لے تو مار لے اپنا من، میرا غصہ ہی نہیں جاندا. یہ دل ہے گند سے بھرا ہوا دل ہے. کہاں تیرا غصہ؟ کیا تیرا غصہ؟ اللہ کے نبی کے پاس آدمی آیا تھا، اوصینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب مجھے کوئی وصیت کر دیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. ہوگا نا غسیلا تھوڑا سا، آواز ہوتے میرا جاندا ہی نہیں. جاندا ہے جو کسی وڈے نال متھا لگے تو چھوٹے نال نہیں جاندا. جب چلا جاتا ہے بس اگوں کو بندہ تگڑا ہوئے صحیح. ہمارے مزاج بگڑے ہوئے ہیں. موٹر سائیکل 125 پہ بندے کھڑے تھے، 2 لڑکے نوجوان سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. وہ غریب سا آدمی رکشہ چلاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلا تو وہ پانی کہیں بارش کا کھڑا تھا تو رکشہ گزرا تو چند چھینٹیں اڑی اور ان کے کپڑوں پہ چلی. بس کک ماری، موٹر سائیکل لا کے سامنے کھڑی کی. اے تو انہیں کہا جناب کی ہویا؟ میں نے پتہ ہی نہیں. اچھا میں تین دسنا کی ہے کی کر رہے ہیں؟ میں جی معذرت کر لیتا ہوں، مجھے تو علم نہیں ہوا. اب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ قمید اتار دیں، میں دھو دیتا ہوں. میں تینوں دسنا میں کون. مر گیا یہ بندہ. جس آدمی کی زبان پہ، دماغ پہ، اس کی سوچ اور فکر پہ یہ بات آ گئی نا کہ میں تینوں دسنا میں کون ہاں، خدائے ذوالجلال کی قسم ہے وہ انسان قیامت کے دن اتنا ذلیل ہوگا. سرور کائنات نے فرمایا وہ لوگوں کے قدموں میں چیونٹیوں کی طرح دھنسا جا رہا ہوگا اور لوگ اس کو مسلتے ہوئے گزر رہے ہوں گے. کون ہے تو؟ کون ہے؟ گندے پانی کا لطفہ ہے تو. معاف کیجئے بات اگرچہ شرم و حیا والی ہے.
اس کائنات کی سب سے چھوٹی اور ذلیل ترین چیز سے بندہ پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹی کیسے؟ ہم تو زیادہ سائنس کو نہیں جانتے۔ انسان کے ایک نطفے میں لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں، لاکھوں جرثومے جو مائکروسکوپ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان جرثوموں میں سے ایک ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس سے تو پیدا ہوا ہے نا۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، طارق ستارے کو تم کیا جانو، اس زمین سے وہ کروڑوں سال گنا بڑا ہے، تمہیں اس کی سمجھ نہیں آنی، آسمانوں کی وسعت کی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ النجم الثاقب، ساری باتیں سمجھائی نہیں سمجھ آ سکتی، ایک بات تو آ سکتی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھ میں تجھے پیدا کیسے کرتا ہوں۔ کہ میں جا رہا تھا، ساتھی کا فون آ گیا، میت کو 5 دفعہ غسل دے چکے ہیں، اس کا پخانہ نہیں رک رہا۔ یہ چودھری صاحب ہے، یہ وہی ہے جو کہتا تھا میں دسا میں کون ہوں، اب کیا کریں؟ تو میں نے کہا ہے بخاری کی روایت میں 7 دفعہ کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلنها 5 أو 7 إن رأيتن ذلك، 7 مرتبہ تک تو غسل دو نا، اور 7 مرتبہ سے زیادہ پانی مت بہانا وگرنہ چودھری صاحب کا جسم خراب ہو جائے گا۔ پھر کپڑا رکھو، رب کے سپرد کرو، چودھری جانے تے رب جانے۔ کیا چودراہٹ ہے انسان، کیا چیز ہے انسان۔ ایک بڑا کڑیل نوجوان کبڈی کھیل رہا ہے، مولانا یوسف صاحب راجوال والے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے تھے، گزر گئے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت۔ وہ کہتے ہیں اس نوجوان کو ملنے چلا گیا تو میں نے کہا پتر نماز پڑھتا انہیں؟ اور بابا جی جان دیو تسی ہر ویلے مولویاں نو ہی کام ہے، انسان بیچارہ کم عقل۔ کہا نہیں پتر نماز پڑھ، مرنا ہے، آپا قبر جانا ہے، فرشتیاں نے آنا ہے، سوال و جواب ہونے نے، بچے دا تسی نوجوان دا جواب سنو ذرا۔ انہیں کہا بابا جی آیا نا فرشتہ، میں موڈا مار کے پرا چھوڑ دیا، میرے ڈولے نہیں جی ویکھدے پہ کڈے کڈے ڈولے نے۔ وہ کملے آتے انہوں کی پتہ ہے، پتر ایویں دیاں گلاں نہیں کری دیاں۔ اور بابا جی جاؤ تسی اپنا کام کرو، لست علیہم بمسیطر، میرا اور آپ کا کام لوگوں کو گھسیٹنا نہیں ہے، بتانا ہے، بس اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو بھی کہا تھا آپ ان پہ دروغے نہیں بنے ہوئے، بس بلغ ما انزل الیک من ربک، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد مجھے پتا چلا بیمار ہے، وہی نوجوان، میں تیمارداری کے لیے گیا، جا کے یوں میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، سلام ہی نہیں لے رہا مجھ سے۔ پتر تو انہوں سیانے نہیں یوسف؟ انہیں کہا بابا جی سیان تے لیا ہے، مینوں فالج ہویا ہے، میرا ہاتھ کام نہیں کرتا، یہ میرے دونوں ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے، یہ تیری چودراہٹ ہے، یہ تیری حقیقت ہے۔ فرشتے ایسے آدمی کے پاس آگے پتہ کرتے کیا ہیں؟ دور کھڑے ہو جاتے ہیں، اخرجوا انفسکم، چودھری صاحب اپنی روح کڈو نا باہر، نکال اپنی روح۔ او بھائی رب نہ چاہے بندہ مر سکتا ہے؟ ہم ویاڑی جا رہے تھے، ٹرین کے آگے ایک نوجوان نے چھلانگ لگا لی، بیچارے یہ بھی نہیں جانتے ہم جس دنیا کی مصیبت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں پکی پکی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں۔ ٹرین اس کے اوپر سے گزری، یقین مانے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بازو کٹ گئے، ٹانگیں کٹ گئیں، لیکن اس کو موت نہیں آئی ہے۔ نہ جانے کس مصیبت سے تو نے چھلانگ لگائی تھی، اب کیسی مصیبت میں گرفتار کر دیا تجھے رب نے؟ کیا تھی مصیبت آئی تھی تو صبر کرتا، آزمائش تھی، رب تعالیٰ سے اس آزمائش کو ہٹانے کی دعائیں کر لیتا۔ یہی تو چیزیں تھی اصل سمجھنے اور سمجھانے والی، پر نہیں سمجھتے۔ نشہ ہوتا ہے جوانی کا، چور ہوتے ہیں اس نشے میں، اور ایسے ایسے زبان سے کلمے نکالتے ہیں کہ فرشتے بھی شرما جاتے ہیں۔ او بھائی ہم کوئی شے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اور نہ ہی کبھی اپنی زبان پہ یہ کلمہ نکالیے گا۔ یوم نحشر المجرمین یومئذ زرقاً، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ کہتے ہیں میں یوں جمع کروں گا قبروں سے،
جیسے پیاسے کتوں کی زبان ان کے منہوں سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے کیا شے تو؟ گندے نطفے سے پیدا ہوا ہے، کھانا کھا کے تو کیا کرتا ہے؟ اگر تو اتنی شے ہے، اللہ نے تو مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے کہا تھا تم انہیں رب بنائے پھرتے ہو، کہ چونکہ کل 25 آ رہی ہے، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، کیوں کہا رب تعالیٰ نے؟ کھانا کھا کے قضاء حاجت کی ضرورت ہے ہر انسان کو اس دنیا میں، یہ تیری حقیقت ہے بس۔ اس لیے عاجزی، انکساری، تواضع، معاف کرنا سیکھے لوگوں کو، یہ دماغ سے نکال۔ باتیں کرنے کو بڑی ہیں، مجھے نہیں پتا کر سو ٹائم نہیں، میں نے کھلا تو چھڑو گے تو پھر عشاء لیٹ ہی پڑھو گے، 7:15 کافی ٹائم ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف آئے، آپ ذرا بات سنیے، ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں بڑی عام ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ سے نکلے ہیں، بیوی بھی چھن گئی، بچہ بھی چھن گیا، ایک تھیلی تھی پیسوں کی وہ بھی چھن گئی، اور آئے تو رستے میں جوتا بھی ٹوٹ گیا، بڑا کٹھن سفر تھا، گرمی تھی، پہاڑوں سے گزرتے گزرتے آئے، پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ داخل ہوئے ہیں مسجد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کہا اللہ کے حبیب بیوی لٹ گئی، بچہ لٹ گیا، مال و اسباب لٹ گئے، گھر بار گیا، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن ایمان بچا کے آ گئے ہو تو سب کچھ بچا کے آ گئے، یہی تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیا ہوا دنیا، یہ پھر مل جائے گی۔ اور پھر رب تعالیٰ کے حبیب نے ان کی قربانی دیکھ کے سعد کو بلا لیا، مدینے کے سردار، فرمایا سعد، اسلامی اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا جا رہا ہے، عبد الرحمن بن عوف کو لے جا، یہ تیرا بھائی ہے، اللہ کی قسم ان ہستیوں پہ قربان جائے۔ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے وہ پیشکش کی تھی سعد نے، کائنات کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ 2 گھر ہیں، ایک لے لو، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ 2 باغ ہیں میرے، ایک تم لے لو، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بات دلوں سے ہو کے گزر جاتی ہے نا، کہا میری 2 بیوی ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے، عبد الرحمن دونوں کو دیکھ لو، جو تجھے پسند آتی ہے میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزار کے اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ یہ کائنات میں کوئی شخص قربانی نہیں دے سکتا، ہو عزت دار، اور آگے وہ بھی رب کے حبیب کا صحابی ہے، کہ بارک اللہ فی مالک و اہلک دلنی علی سوق، ساتھ تیری تجارتیں، تیرے باغات، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے گھر، ان سب میں اللہ برکتیں رکھے، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دلنی علی سوق، مجھے بس یہ بتا مدینے کا بازار کدھر ہے، میں وہاں جا کے مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لوں۔ اور یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے کہا تھا، یہ اتو اتو والی گلاں ساڑیاں ہی ہوندیاں نے۔ چلے گئے بازار، چھابڑے اٹھائے لوگوں کے، مکے میں لوگ ان کے نام لیتے تھے، مدینے میں آ کے چھابڑا اٹھائی کھڑا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، ساڈی نک نہیں رہندی، اسی بول پاں گے تو معاشرہ کی کہے گا کہ ساڈی نک نہیں تے سانو مروانا ہے، اینو رگڑو ذرا زمین تے سجدے جا کے تاکہ مرے پتہ چلے۔ کلی بنے عبد الرحمن بن عوف، چھابڑے اٹھا کے لوگوں کے وہاں رکھے تو شام کو 2 دینار ملے۔ انہوں نے پنیر خریدا، گھی خریدا، بیچ دیا، وہ 3 دینار کا بک گیا، اگلے دن 3 کا لیا تو 4 کا بک گیا۔ یوں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت دے دی۔ ایک دن سرور کائنات نے دیکھا عبد الرحمن کے کپڑوں پہ وہ رنگ لگا ہوا ہے جو شادی شدہ نئے جوڑے کے کپڑے پہ لگا ہوتا ہے۔ فرمایا عبد الرحمن شادی بھی کر لی؟ فرمایا ہاں اللہ کے حبیب شادی کر لی۔ ہن دسو کہ مینوں عبد الرحمن بن عوف دا کارڈ گیا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں جی؟ کب چھوڑے گے ہم ان بیماریوں کو؟ کارڈ نہیں گیا تو بس ناراضگی بڑھ گئی، اور وہ بھی اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کے ساتھ۔
بتایا ہی نہیں عبد الرحمن بن عوف نے اپنے پیغمبر کو کہ میں نکاح کرنے لگا ہوں. کیوں؟ اسلام میں بارات کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. یہ ساری بیماریاں میرے اور آپ کے معاشرے کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جابر کو بھی یوں ہی دیکھا تھا. کون کون سی باتیں کریں. آپ نے رنگ دیکھ کے کہا ہاں بارک اللہ لک و بارک علیک، تجھے بھی برکت اللہ دے، تیری بیوی کو بھی دے، وجمع بینکما فی خیر، اللہ اولاد بھی دے تو ایسی نیک اولاد دے. عبد الرحمن کہتے ہیں خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، سرور کائنات کی مجھے دعا کیا ملی، میں زمین سے اینٹ اٹھاتا تھا اللہ نیچے سے میرے لیے سونا نکال دیتے. وہی عبد الرحمن سب کچھ لٹا تھا. آج پوچھا میرے نبی نے کیا دیا ہے حق مہر میں اپنی بیوی کو؟ کہا وزن نوات من ذہب، سونے کی ایک ڈلیا دی. لٹے تھا مال دے دیا اللہ نے، اور اس سے بہتر دیا ہوگا. اس لیے یہاں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جابر کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے. اللہ اکبر. غزوہ احد سجنے لگا، رات کو بلایا باپ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، کہا جابر بیٹا بات سن لو، تیری 9 بہنیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ کل میدان جہاد میں سب سے پہلا شہید ہی میں ہوں، میں نے شہید ہو جانا ہے. کیسے اللہ کے بندے. بعض لوگوں کی موتیں یوں پھنسی رہتی ہیں کہ روح کئی دن تک نکلتی ہی نہیں ان. ایک آدمی عشاء کی نماز پہ مغرب کی نماز پہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے کہا لوگوں سنو میں عشاء دی نماز تھوڑے نال نہیں جے پڑھنی، میں مر جانا ہے تے مینوں معاف کر دیا جے، تے میری قبر نہ قبرستان دے سب تو ارلی سائڈ تے بنایا جے تاکہ مینوں قبر وچ بھی مسجد دی آواز آندی رہے. میں ساری زندگی نماز نہیں چھڈی تے مینوں اذان دی آواز قبر وچ آنی چاہیے، زیادہ دور نہ جے دفنائے. کیسی موت ہے اس کو پہلے ہی پتہ ہے. رب تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی عجیب طرح کی رکھتا ہے تعلقات. صحیح بات ہے. تو فرمایا مجھے موت آ جانی ہے کل، تیری 9 بہنیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، اور پھر میرا قرضہ بہت زیادہ ہے، وہ سارا قرضہ بھی تو نے اتارنا ہے. اور ہوا بھی ایسے یقین مانے. میں انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں، کچھ تھوڑی سی سوال و جواب کی نشست بھی رکھیں گے. قرضہ بھی تو نے اتارنا ہے، ان بہنوں کا خیال بھی تو نے رکھنا ہے. میں نے کل سب سے پہلے شہید ہو جانا ہے. واقعتاً احد کے میدان میں سب سے پہلے شہید حضرت جابر کے باپ ہیں. واپسی ہوئی تو حضرت جابر سر جھکا کے بیٹھے. قرضہ اتنا تھا، اتنا قرضہ تھا کہ جابر اتار ہی نہیں سکتے تھے. پھر بہنوں کی فکر لگ گئی. 9 بہنیں ساری کی ساری جوان. باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا منکسرا، سر جھکا کے جابر پریشان بیٹھے تھے. پریشانوں کو دلاسے دیا کرو. سرور کائنات نے آ کے ہاتھ رکھا. جابر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے حبیب آپ کو پتہ ہے باپ دنیا سے اٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا دلاسا دیا؟ پھر میں جابر کیا ہوا؟ باپ دنیا سے چلا گیا. جب سے دنیا بنی ہے کسی آدمی سے رب تعالی نے براہ راست بات نہیں کی. پردے کے پیچھے سے کرتا ہے، وحی اتار کے کرتا ہے، کبھی جبریل کو بھیج کے کرتا ہے، کبھی خوابوں میں الہام اور خواب کے ذریعے کرتا ہے. کسی کے اللہ نے کسی کے ساتھ یوں بات نہیں کی. لیکن رب نے مجھے دکھا دیا تیرے باپ سے اللہ سارے پردے ہٹا کے باتیں کر رہا تھا. وہ شان پا گیا، تو پریشان کیوں ہے؟ کہا قرضہ بھی تو بڑا ہے. فرمایا پھر کیا ہوا؟ جب قرض دار تنگ کرے تو مجھے بتا دینا. وہی ہوا، قرض دار چڑھ دوڑے. وقت ہو گیا جی، وقت ہو گیا، وقت ہو گیا. بھائی یہ بھی بات ہے، یقین مانے باتیں کرنے کی بہت ہے. کسی سے قرضہ لینا ہو اس کو تنگ نہ کیا کریں. کیوں بھلا؟ مسند احمد کی روایت سن لیں. 1 لاکھ روپے آپ نے کسی آدمی کو 1 مہینے کے لیے قرضہ دیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے دن کے لیے قرضہ دیتا ہے روزانہ اتنے صدقے کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. تو
تو پھر تھوڑا دے کے بہتا کیوں لیندے ہو؟ جس کو سود کہتے ہیں، وہ چند ٹکوں کے بدلے تو اتنا اجر ضائع کر رہا، 30 لاکھ روپے صدقے کا اجر، اور آپ نے فرمایا اگر وقت مقررہ کے بعد مہلت دے دے تو اب یہاں سے 2 لاکھ صدقے کا اجر شروع ہو جاتا ہے، 2 گنا شروع ہو رہا ہے۔ چھوڑ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنی آخرت کو بیچنا، بچا اپنے اعمال کو آخرت کے لیے، اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال، پھر بات بنے گی۔ قرض دار چڑھے ہیں تو جابر آ گئے، کہا یار مجھے معاف کر دو، میں نہیں اتار سکتا۔ کہا بھائی ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، بس اتارو ہمارا قرضہ جیسے مرضی اتارو۔ آپ کے پاس آئے، حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض داروں کو یوں اشارہ کیا، آدھا کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں پورا قرض چاہیے۔ کہا جابر کمزور ہے، کہا جائے مرضی ہے ہمیں قرض چاہیے۔ فرمایا جابر کھجوریں ہیں تیرے باغ سے کچھ اتری ہیں؟ کہا وہ 2-4 درختوں کی کھجوریں اتری ہوئی ہیں، اس سے تو کسی ایک آدمی کا تھوڑا سا قرض بھی ادا نہیں ہو سکتا، یہاں تو لینے لگی ہوئی ہیں، لاکھوں کا قرض ہے میرے باپ پہ۔ فرمایا تو چل باغ اجتماع ہونے آیا، کھجوریں اکٹھی کر۔ آپ نے وہاں بلا کے پھر قرض داروں کو تنبیہ کی، اے تھوڑا معاف کر دو۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ یہ اس کو معاف کر دے اللہ ان کو معاف کر دے گا، لیکن نہیں سمجھتے۔ اوے حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والوں میں مصطح بن اساسہ تھے، زنا کی تہمت، قسم اٹھائی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اب میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا، وہی خرچہ دیا کرتے تھے۔ رب نے قرآن اتارا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ۔ اوے مالدارو اتنی قسمیں نہ اٹھاؤ، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، چاہتے نہیں ہو اللہ تمہیں معاف کرے، تم مصطح کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر لے۔ فرمایا آؤ بھائی کس نے قرضہ لینا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے۔ جابر کہتے ہیں میں دیکھ کے حیران رہ گیا، آپ کھجوریں تول تول کے دیے جا رہے ہیں، وہ ڈھیر پہلے سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے، قرضے سارے اتر گئے، میری کھجوریں اسی طرح کی اسی طرح پڑی ہوئی، ٹینشن ختم ہو گئی۔ چند دن گزرے تو جابر پہ بھی آپ نے دیکھا رنگ لگا ہوا ہے، جابر شادی کر لی؟ فرمایا ہن تے کرنی سی، فکرہ رہ گیا نا، اور آئے گا غم تو کیا ہوا نکل جائے گا بس۔ نہیں بلایا اپنی منگنی پہ، نہیں بلایا اپنے نکاح پہ، اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے کہ انہیں مینوں گنڈ نہیں بھیجی۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرنا۔ اس میں جو بیماریاں جنم لیتی ہیں نا، حسد، بغض، کینہ، عداوتیں، دشمنیاں، ناراضگیاں، میں نہیں بولتا ہو، ان سب کو نکال دو۔ آخری حدیث سنو اور بات ختم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح صاف ہوں گے۔ اپنے دل چڑیوں کی طرح صاف کر، معاف کر دو۔ شاعر کہتا ہے میں نے اپنی زندگی کو یوں ہی آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ ہماری زندگیوں کو آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی تلاوت قرآن اللہ کا ذکر ہے، زیادہ سے زیادہ شروع کر دو، استغفار کرو۔ آپ نے فرمایا اگر وہ استغفار کرے میں اس کے دل کو پالش کر دیتا ہوں، اتر جائے گا۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کسی بھائی کو کوئی سوال ہو کسی بھی قسم کا، درس سے متعلق ہو اور کوئی ہو، اسلام کی خدمت کے اتنے دروازے ہیں اور اس کے اتنے اللہ تعالیٰ نے طریقے رکھے ہوئے ہیں، آپ کو جو آسان لگتا ہے آپ اس کو اختیار کر لیں۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے، جس کے پاس علم ہے وہ اپنا علمی طور پہ کرے، جس کے پاس مال ہے وہ مالی طور پہ کرے، جس کے پاس جان ہے طاقت ہے وہ خدمت کرے دین کی، دینداروں کی، لوگوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے من مشى مع مکفوف 40 خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایک نبینہ آ رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، 40 قدم اس کے ساتھ چلو، سڑک پار کرا دو، 40 قدم تو وہی جان۔ فرمایا نبینے کے ساتھ 40 قدم ٹور لو، اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ بڑے دروازے ہیں، نیکیوں کے بڑے دروازے ہیں، اور یہ جو خدمت خلق والا کام آپ جیسے نوجوانوں کو کرنا چاہیے، سوسائٹی ہونی چاہیے، ویلفیئر ہونی چاہیے،
نوجوان مل کے یہ خیر کے کام شروع کر دیں. ابن قیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے نیکیوں کا بڑا سکون اور سرور ہے جتنا خدمت خلق میں اللہ نے رکھا ہے کسی میں رکھا ہی نہیں. آپ نیکی کا کام شروع کریں, اپنی نماز روزے کی پابندی کریں, خدمت خلق شروع کریں, اللہ تعالیٰ بدلے دے گا. بیماروں کے لیے شفا کاملہ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم البسهم لباس الصحة والعافية. اللهم البسهم لباس الصحة والعافية. اللهم ردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين يا رب العالمين. یا اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. یا اللہ جن بزرگوں اور بھائیوں کے نام لیے جا رہے ہیں یا اللہ تمہیں ناموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ حکم الحاکمین ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جانے والوں کی مغفرت فرما, درجات بلند فرما, ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے. قبر میں جنت کی ہوائیں اور فضائیں نصیب فرما دے. یا اللہ بے اولادوں کو نیک عالم بعمل بنا, دین کا دائی اور دین کا خدمتگار بنا. مرتے دم تک اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے. یا اللہ نوجوانان امت کی اصلاح فرما دے. یا اللہ نوجوان بچیوں کی اصلاح فرما. اور فتن سا دور ہے, فتنوں سے محفوظ فرما. ظاہری اور باطنی فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما لے. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. یا اللہ نوجوان بچیوں کو عفت و عزت کی چادریں نصیب فرما, شرم و حیا کے پردے نصیب فرما. یا اللہ نیک ساتھ نصیب فرما. یا اللہ خوبصورت زندگی نصیب فرما. نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما, فکر کرنے والا دل نصیب فرما, عمل کرنے والا بدن نصیب فرما. یا اللہ نیک اعمال کی ہم سب کو توفیق دے. یا اللہ برائی سے فتنوں سے محفوظ فرما لے, آزمائشوں اور کٹھن گھڑیوں سے محفوظ رکھ لے. یا اللہ فتن پر فتن سا دور ہے, فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. یا اللہ ہماری زبانوں پہ حق کو جاری فرما دے. یا اللہ ہماری زبانوں پہ قرآن و سنت کا بول بالا فرما دے. یا اللہ جو مسلمان کمزور ہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ نیک خواہشات کو پورا فرما دے, نیک تمناؤں کو پورا فرما دے. عرض حرمین کی یا اللہ رونقیں پھر سے بحال فرما دے. ہم سب کو عرض حرمین شریفین اور حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ سعادت کی گھڑیاں نصیب فرما. یا اللہ عمرہ و حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما دے. یا اللہ جو مسلمان کشمیر, افغانستان, فلسطین جہاں بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ان کے شہیدوں کی شہادتیں قبول فرما. یا اللہ ان کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ان کے قیدیوں کو رہائیاں نصیب فرما. لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرما. یا اللہ یہ تیرے دین کے مراکز, یہ مساجد, یہ کرے ہیں دین کے, ان کی حفاظتیں فرما. ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. ان کے آباد کرنے والوں کو یا اللہ تو آباد فرما. ان کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما دے. یا اللہ علماء امت کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے پاکستان میں اپنے دین کا بول بالا فرما دے. یا اللہ دین والی فضا پیدا فرما دے. یا اللہ اسلامی حدود کا نفاذ جاری فرما دے. یا اللہ ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھ لے. یا اللہ ہم سب کو اپنے ایک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ برائی سے محفوظ رکھ, ہر قسم کی غلطی کوتاہی سے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس سے پکی سچی توبہ کر کے تیرے خالص بندے بنے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما. بزرگ بیٹھے ہیں, بچے بیٹھے ہیں, یا اللہ تو ان کے داڑھیوں کی بھی حیا کرتا ہے, ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بھی حیا کرتا ہے. یا اللہ آج ہم سب کو معاف فرما دے. جیسے ہم یہاں جمع ہیں ہمیں اپنی جنت میں جمع فرما دے. جنت کے اعلیٰ علیین مقام نصیب فرما دے. ہمارے والدین, دوست احباب, رشتہ دار, اساتذہ گرامی جو اس دنیا سے چلے گئے
اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، جنت کے بستر نصیب فرما، جنت کی ہوائیں اور فضائیں نصیب فرما، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر فرما دے یا اللہ، ان کے نیک اعمال میں اضافے فرما دے یا اللہ، اپنی رحمت کے فیصلے فرما دے، ہمارے گناہوں کو نہیں اپنی رحمت کو دیکھ کے فیصلہ فرما دے یا اللہ، آج کے پروگرام کا انعقاد کرنے والوں کی زندگی میں برکت دے، ہمارا بولنا سننا سنانا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو میزان حسنات میں اضافے کا باعث بنا دے، روز قیامت ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جس بھائی نے جس دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ، اس کی اس نے خواہش کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔